السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور اس وقت میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عامر جمال ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلگری میں، اور وہ کافی زیادہ انفارمیشن ہے ان کے پاس مختلف چیزوں کے بارے میں۔ تو وہ آج ہمیں بتائیں گے، ہمیں گائیڈ بھی کریں گے، ہمیں کچھ سکھائیں گے بھی۔ اور آپ سب جو ہیں یہ ویڈیو غور سے سنیں، وہ جو پاکستانی جو کہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں، ان کے لیے بھی کافی زیادہ اس میں ہیلپ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور میں نے آپ کا نام سنا تھا، ویڈیوز بھی دیکھی تھی شاید کچھ، اور لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک بار میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں آپ کو لے کے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں پر آپ، مطلب پورا انٹروڈکشن تھوڑا بہت اگر آپ کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عامر جمال میرا نام ہے اور میرا تعلق پاکستان میں پشاور سے ہے۔ ویسے بیک گراؤنڈ تو ہمارا سوابی سے ہے، لیکن ہم سٹل پشاور میں ہیں، تو اور بس وہیں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پاکستان میں، لاہور سے۔ اچھا، اور ماشاء اللہ۔ ہاں، لاہور سے، اور اپنی اسٹڈیز کا اور کیریئر کا، اور پھر میں نیو یارک آیا۔ نیو یارک سے میں نے ماسٹرز کیا، ایم بی اے کی نیو یارک سے، اور پھر نیو یارک میں ہی میری پی ایچ ڈی سٹارٹ ہوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں۔ اچھا، تو پھر امیگریشن کی وجہ سے پھر میں موو ہوا کینیڈا، اور پھر میں نے یہاں سے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی انٹرنیشنل سوشل ڈیولپمنٹ میں۔ پھر مجھے ایک جاب آفر ہوئی نیو برنزوک میں، تو میں وہاں رہا اراؤنڈ 6 ایئرس، فیکلٹی پوزیشن تھی۔ لیکن بنیادی طور پر یونیورسٹی آف کیلگری، کیونکہ کینیڈا کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، اور اسپیشلی انٹرنیشنل سوشل ڈیولپمنٹ میں، اور ان کا فیکلٹی آف سوشل ورک کینیڈا کا سب سے بڑا اسکول ہے۔ تو جب ان کی طرف سے آفر آئی، اور اسپیشلی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر کو لیڈ کرنے کے لیے، تو میں نے یہ آفر ایکسیپٹ کی، اور پچھلے 2 سال سے میں یونیورسٹی آف کیلگری میں انٹرنیشنل سوشل ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، بڑا زبردست آپ کا یہ پورٹ فولیو ہے۔ آپ اپنے جو ریسرچ ہے وہ کس چیز پہ کرتے ہیں، اور پھر ہم آتے ہیں آپ کو جو دوسرے ٹاپکس ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا ریسرچ کے تو کئی ٹاپکس ہیں، بڑا ڈائیورس ہے۔ میں ریسنٹ سے سٹارٹ کر لوں گا۔ ابھی جو ایک اسٹڈی ہے جو شرک نے اس کو فنڈ کیا ہے، جو کینیڈا کا ایک پریسٹیجس فنڈنگ ادارہ ہے، وہ ہے کینیڈین مسلم یوتھ پر، جو ہمارے بچے ہیں نا، مسلم یوتھ۔ تو میں ان کو ذرا اسٹڈی کر رہا ہوں۔ میرے یہ نیشنل پروجیکٹ ہے، جس میں انٹرویوز ہیں کیلگری میں، ٹورانو میں، اور وینکوور میں، اور شاید ہم دوسرے صوبے بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، میں ہوں اور میرے ساتھ ایک ٹیم ہے ریسرچ کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم یوتھ ہے کینیڈا میں، جو یہاں کا نوجوان ہے، جس کو مختلف میسیجز مل رہے ہیں، ایک طرح سے وہ مسلمان ہے، اسلام کا پیغام اس کے ساتھ ہے، اس کے پیرنٹس مسلمان ہیں، دوسری طرح وہ پاکستانی بھی ہے، ٹرکش ہے، ملیشین ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری آئیڈینٹی ہے، ایک جی، اسلام کی آئیڈینٹی ہے۔ اس کے بعد وہ کینیڈین ہے، وہ ایک کینیڈین سٹیزن ہے، وہ ایک کینیڈین آئیڈینٹی ہے۔ تو جی، اور ایک اس کی یوتھ کی آئیڈینٹی ہے، وہ ایک جوان ہے، وہ دنیا کو جی، ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ تمام مختلف آئیڈینٹیز مکس ہو رہی ہیں، نیگوشیٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں جب وہ اسکول میں جا رہا ہے، اور وہ مختلف اور بعض آئیڈینٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹنگ ہے، اختلاف کر رہی ہیں۔ تو جی، یہ مسلمان نوجوان جو ان تمام آئیڈینٹیز میں گزر رہا ہے، تو ایک نئی آئیڈینٹی اس سے بن رہی ہے، بڑی یونیک آئیڈینٹی۔ میں اس نئی آئیڈینٹی کو، اس نئی شناخت کو میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے،
اور اس نیا شناخت جو بن رہا ہے ایک مسلمان جوان کا، اس میں ہماری کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی، گورنمنٹ سیکٹر، نان گورنمنٹل سیکٹر، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ شناخت جو ہے وہ مثبت آئے، وہ کریٹو آئے، وہ پیسفل آئے، وہ تھوڑا سا کنٹینٹ شناخت ہو، وہ کنفیوزڈ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم ریکمنڈیشن ڈیولپ کریں گے. تو میں نے اب تک کھیلگری میں، اور میرے ساتھ ایک ٹیم ہے، انہوں نے وینکوور میں ہم انٹروڈیوس کر چکے ہیں، اور بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے، بڑی ایکسائٹنگ. میں جب بیٹھتا ہوں ایک نوجوان کے ساتھ یا ایک نوجوان خاتون کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بڑا کوالٹیٹیو اسٹڈی ہے، تو سٹوریز ہوتی ہیں، وہ سب کچھ وہ باہر نکال لاتے ہیں. بعض نے تم مجھے کہا کہ ہم نے یہ باتیں اب تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اٹس ویری ایموشنل اور بڑی انٹرسٹنگ مٹیریل سامنے آ، بہت زبردست ڈیٹا اس میں آ رہی ہے، وہ ہماری پوری کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جی بہت ضرور. آپ کی جب یہ ریسرچ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے، کتابی شکل میں آ جائے، پھر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہم اس کو شیئر کریں گے کمیونٹی کی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ کی 2-3 شناخت بن جاتی ہیں، آپ کینیڈین بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، آپ پاکستانی بھی ہیں، آپ پشتون ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ پنجابی ہیں، تو یہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے اور اس سے کافی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اچھا عامر جوان صاحب، آپ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی آج کل اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں یونیورسٹی آف کیلگری میں، تو اس بارے میں ذرا بتائیں، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یہ کیا چیز ہے، اور اگر کوئی پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایڈمیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ گڈ. تو بیسیکلی میں جس طرح میں نے ارلیئر کہا کہ یعنی میرا یونیورسٹی آف کیلگری 2 سال پہلے جوائن کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا، کئی مقاصد تھے لیکن ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں کام کروں، اور اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے میں کچھ کام کروں. میں نے دوسری ریسرچ اب سے ابھی شیئر نہیں کی، بعد میں جب اگر موقع ملا شیئر کر لوں گا. تو پاکستان پر ہے، پاکستان میں جنڈر پر ہے، اور پاکستان میں NGO سیکٹر پر ہے. تو اس انٹرنیشنل سوشل ڈیولپمنٹ ہے کیا بیسیکلی؟ اس میں بیسیکلی ہم، اور یہ میں ٹیم کے ساتھ میں نے اس کو دوبارہ سے ڈیزائن کیا ہے ابھی اپنی فیکلٹیز کے ساتھ، کہ ہم بیسیکلی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے. وی آر سو مچ انٹر ڈیپینڈنٹ، انٹر لنکڈ، رائٹ، کراس کلچرلی کمیونیکیشن، یہ سارا کچھ. تو لیکن ہم ذرا اس میں مختلف زاویوں سے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ورلڈ بینک ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، IMF ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انٹرنیشنل NGO سیکٹر ہے، یہ پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں، اور یہ ماڈلز بھی چینج ہو رہے ہیں. پہلے تو اکنامک ماڈل تھا، زیادہ اس پہ زور تھا، اب زیادہ اس پہ آیا ہے کہ جب ہیومن ڈیولپمنٹ از امپورٹنٹ، لوگوں کو ڈیولپ کرنا امپورٹنٹ ہے. جنڈر ایشوز، ایجوکیشن ایشوز، پاورٹی ایشوز، کلائمیٹ چینج ایشوز، ٹھیک ہے نا، یہ چلڈرن، یہ سارے جو ایشوز ہیں، چلڈرن ایجوکیشن ایشوز ہیں. تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گلوبل سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو اسٹوڈنٹس کو ان کے لیے تیار کرتے ہیں. کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا کہ یہ جو تمام ادارے کام کر رہے ہیں یہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، پالیسیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ جو NGO سیکٹر ہے یا ڈیولپمنٹ میں پروفیشنلز ہیں، کون سے سکلز ریکوائر ہیں اس کے لیے کہ وہ سکلز آپ حاصل کریں. ہمارے بڑے گلوبلی نون ایکسپرٹس اس کو ٹیچ کرتے ہیں یہاں پر کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں اور NGO سیکٹر میں آپ کریٹیکلی کس طرح اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور وہ کریٹیو انوویٹیو سولوشنز کیسے لے کے آتے ہیں. تو ہینڈز آن سکلز اس میں شامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا فوکس پریکٹس پر ہے. ٹھیک ہے، صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں، ہم پریکٹس. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کا ایک بڑا یونیک اور بڑا اہم حصہ جو اس پروگرام کا ہے وہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پھر بیچتے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ 4-5 مہینے ایک بڑے ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا، تو وہ UN کا ادارہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ میں بتاؤں کہ یہ گلوبل سے مراد صرف گلوبل نہیں. میں نے یہ چیز اب یہاں پر ایک
इसमें एक एडिशनल कोर्स भी डाल दिया और एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया प्रोग्राम में। वो ये कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल सिर्फ वो नहीं है इंटरनेशनल जो हम समझते हैं कॉमनली कि जनाब कनाडा से बाहर सब कुछ इंटरनेशनल है, कनाडा के अंदर भी इंटरनेशनल है। जी जी और वो इंटरनेशनल ये है कि हाउ टू इफेक्टिवली वर्क विद डाइवर्स पॉपुलेशन, जी लोगों के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ परसेप्शंस, वैल्यूज़, उन लोगों के साथ आप उनके डेवलपमेंट में आप लोकल कॉन्टेक्स्ट को कैसे डालते हैं, ठीक है। जी तो उसमें फिर ये हमारे लिए कैलगरी इंटरनेशनल है। तो जो इस प्रोग्राम से जो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, जो हो रहे हैं, जो हो जाएंगे, वो उनके पास दो बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटीज़ होंगी और स्किल्स होंगी। एक ये कि दे वुड बी वेरी इफेक्टिव and very practice oriented to work globally, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सेक्टर्स में, डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर सकें और उनके जॉब मार्केट ग्लोबल होगा। और दूसरा ये होगा बड़ा ज़बरदस्त इसमें कि यही लोग वो बड़े इफेक्टिव होंगे कि यहाँ लोकल रिफ्यूजीज के साथ और इमिग्रेंट्स के साथ, डिस्प्लेस लोगों के साथ, मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ लोकल भी काम करना चाहता है। अगर कोई कहता है मैंने बाहर नहीं जाना, मैं कनाडा में ही जॉब करना चाहता हूँ, एक्सीलेंट, you will be well prepared to work in Canada for international communities, for global communities। तो ये दोनों सेक्टर को ये प्रोग्राम जो हमारा है ये उसको कवर करेगा। और लास्टली और वेरी इंपॉर्टेंट पीस कि ये इस मास्टर्स डिग्री के साथ आपको MSW मिलेगा, मास्टर्स इन सोशल वर्क, जो कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है। और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जरा मेरे इंजीनियर दोस्त जो देख रहे हैं वो उसको माइंड ना करें, लेकिन इंजीनियर जॉबलेस हो सकता है, लेकिन जिसने MSW किया है वो जॉबलेस नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क अगर किसी ने की, ये बड़ा लाइसेंस्ड डिग्री प्रोग्राम है, आपको एक्रेडिटेशन मिल जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है। और कनाडा में जब आपके पास MSW है तो आपने चूज करना है कि आपने कहाँ जॉब करनी है। जॉब मार्केट आपके लिए ओपन है, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये उसका एक एडेड बेनिफिट है कि आपके पास एक बड़ी क्रेडिबल, ऑथेंटिक और रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस्ड प्रोग्राम आ जाता है आपके हाथ में। सो यू आर फुली इक्विप्ड फॉर द जॉब मार्केट लोकली एंड इंटरनेशनली। अच्छा, अब आप इसमें दो चीजें हैं कि ये माशाल्लाह ये प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद आया। इसको आप एज अ सोशल वर्क बहुत सारी जगहों पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में UN के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे WHO है, ये जो रेफ्यूजीज वाला UN, ये इसमें भी आप काम कर सकते हैं साथ। हाँ, जो UNHCR उसको कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए क्या है? मतलब अगर कनाडा में अब मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया, मेरे पास यहाँ की इक्विवेलेंसी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मतलब मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, और पाकिस्तान में अगर वहां से यहाँ आना चाहता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? थैंक यू, ये बहुत अहम सवाल है। इत्तेफाकन मैं आज ही इस पे काम कर रहा था, एक चीज पे जिसमें मैंने अपने 3-4 दूसरे फैकल्टी मेंबर्स को इसमें शामिल किया है और मैंने उनको कमेटी में थोड़ी सी इस पे डिस्कशन की है कि हमारे जो इंटरनेशनल, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इट्स नॉट जस्ट फॉर इट्स इंटरनेशनल। तो इसलिए हमें एडमिशन क्राइटेरिया जब हम बनाते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, उसमें हम उन लोगों के इश्यूज को मद्देनजर रखना होगा कि फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल का है, IELTS का है, बाकी इश्यूज हैं जो मुश्किलात हैं। तो उसकी एडमिशन क्राइटेरिया में जो हम एलोकेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, उसमें मोस्ट लाइकली उसको हम चेंज कर रहे हैं और उसमें उन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो मुश्किलात है उसको हम कंसिडर करें कि वो इक्वल लेवल पर compete कर सकें दूसरे यानी लोकल उसके साथ, कैंडिडेट के साथ। वो तो एक और बात है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बाज़ लोग हमारे उसको अगर पढ़ लें तो उसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल से वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सिंपली एक बात, ठीक है ना, बल्कि अभी हमने एडमिशन दी है इस साल भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को
اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے اس میں لوگ آئیں. جی جی. ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس ہو آپ کا. اس میں لکھا ہے ورک ایکسپیرینس آپ کا 2 ایئرس کا فل ٹائم ورک ان ہیومن سروسز. ٹھیک ہے نا. اب ہیومن سروسز کیا ہے؟ اب ہمارے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آپ نے کسی این جی او میں کام کیا ہے, آپ نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں والنٹیئر, ہم سب والنٹیئر کام کرتے ہیں, جی آپ جی. نے والنٹیئر کام کیا ہے, لوگوں کے لیے کام کیا ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے, یہ کووڈ-19 میں آپ نے کام کیا ہے, مختلف اداروں کے ساتھ, ویلفیئر اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. یہ تمام کام کاؤنٹ ہوگا, لیکن آپ کو لے کے آنا ہوگا نا. آپ اپنے جی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا, ایکسپریس کرنا ہوگا پراپرلی. تو یہ ایک ہے کہ آپ کو کم از کم 2 سال کا, لیکن لوگوں کا ہوتا ہے 3 4 5 سال کا ایکسپیرینس, این جی او سیکٹر میں ہو, ویلفیئر سیکٹر میں ہو, والنٹیئر سیکٹر میں ہو, لوگوں کے ساتھ کام, لوگوں کی اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ تو لوگوں کی خدمت, جی. جی فلاحی کاموں میں آپ کا حصہ ہو. تو وہ اس کو آپ لے کے آئے, بتائیں وہ کہ آپ نے کس لیول پر کیا, تو اپنے اسٹیٹمنٹ میں. تو وہ دوسرا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا, اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ پروپوزل ٹائپ. تو اس میں آپ نے اپنی کہانی بتانی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, اور آپ نے یہ کس طرح کام کیا, آپ کیوں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہوں اس سے جو آپ ریکمینڈ کریں, تو میں ایڈمیشن پروسیس کے دوران وہ مجھے ایک نظر دکھا بھی سکتے ہیں اپنا اسٹیٹمنٹ اچھا. جمع کرنے سے پہلے. تو اس میں آپ ذرا اپنا ڈسکرائب کریں گے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں گے اس میں, اور اپنے انٹرسٹ کو ڈسکرائب کریں گے, اور آپ کیوں آنا چاہتے ہیں, اپنے گولز آبجیکٹیوز کو افیکٹولی. وہ بہت اہم چیز ہے یہ اسٹیٹمنٹ, بہت اہم. تو اس کو آپ نے پراپرلی ڈسکرائب کرنا ہے, پراپر لینگویج میں, اور اس کو بار بار دیکھنا ہے, اور پراپر اس کو ذرا سیریس لینا ہے اسٹیٹمنٹ کے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آپ کے ٹرانسکرپٹ ہیں, آفیشیل ٹرانسکرپٹس, وہ آپ کو ضروری ہے. تھوڑی سی اس میں مشکل ہوتی ہے پاکستان سے کہ وہ ہماری یونیورسٹیز نہیں بیچتی یا بڑی دیر کر دیتی ہیں. تو اس کا آئیڈیل یہ ہے کہ آپ جا کر خود ان سے لیں, اور فیڈیکس میں خود ہی ڈال کر بھیج دیں. تو وہ اس سے بہتر ہے. ابھی میں نے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے ایسے ہی کیا, اور ریفرنسز, ٹھیک ہے نا, 2 ریفرنسز. تو یہاں کینیڈا میں تو ریفرنسز سب کچھ جانتے ہیں. جو مشکلات ہوتی ہیں, جو میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں پاکستان میں, ان کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا پرسو کرنا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ یہ اب آن لائن ہے ریفرنسز سارے. تو ان کو تھوڑا سا ذرا ان کی ہیلپ کرنی ہوگی کہ وہ آپ کو ایک اچھا ریفرنس بنا کر دیں, کہ اس میں آپ کے ایکیڈیمکس کے حوالے سے, آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے, آپ کی اوور آل ایکیڈیمک جرنی کے حوالے سے وہ ایک پازیٹیو آؤٹ لک اس سے سامنے آئے. تو یہ چیزیں ہیں اس میں بنیادی. اچھا. اور ایک ہاں, آپ نے پہلے یہ جو انگلش کا ایک ایشو, انگلش آئیلٹس کے بغیر تو ویزا نہیں لگتا. اگر آپ ان کو ایڈمیشن دے بھی دیں, ایمبیسی ان کو ویزا نہیں لگاتی. ہاں, تو اگر یہ بات ہے تو اس میں یہ ہے نا کہ ہم نے تو ایسا کیا ہوا ہے, کیونکہ مجھے تو اندازہ تھا اس بات کا, اور یونیورسٹی آف کیلگری نے بھی اس کو, کہ جن لوگوں نے, اور پاکستان میں سب لوگوں کا میڈیم آف انگلش, ان کا پریویس ایجوکیشن جو ہے نا, وہ اگر اور ہمارا ہے, تو اس میں ہماری طرف سے ایڈمیشن میں گنجائش ہو سکتی ہے آئیلٹس کے بغیر. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں ایک لیٹر آ جائے. اور میں نے ابھی بھی ایک ایڈمیشن میں ایک پورا ایک وہ بنا دیا, آرگومنٹ بنا دیا اس بارے میں ایک اسٹوڈنٹ کا, کہ اس کی وجہ کہ اس کو ایگزمپشن, تو اس میں پاسبلٹی ہے آئیلٹس کے بغیر بھی ایڈمیشن میں. باقی ویزے کا آئی ڈونٹ نو, وہ تو آفیسر کے موڈ پہ وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. یہ ایک بھائی ہیں عظیم شوکت ہاشمی, بہت ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب, isn't it volunteer work considered only if you have experience with registered organization working or national or international level? یہ ان کا سوال. تمام والنٹیئر ورک کاؤنٹ ہو سکتی ہیں. بیسٹ یہ ہوتا ہے آف کورس, کیونکہ یہ ایڈمیشن جو ایویلیویٹر ہیں وہ تو ان کو یعنی وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں ظاہر اسی کے مطابق ایویلیویٹ کریں گے. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ایکسپلین یور سیلف,
جی صرف ڈالنا نہیں ہے. اچھا یہ بہت اہم بات ہے. ایک تو اچھا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ہو تو آئیڈیل. اگر نہ بھی ہو تو آپ اس میں ڈالیں اور کیس بنائیں کہ یہ میں کر رہا ہوں اور یہ آرگنائزیشن اس وقت نہیں رجسٹرڈ لیکن دے آر گوئنگ ٹو بی رجسٹرڈ اور یہ اس وقت پروسیس میں ہے, تو ڈالیں اس میں کیس بنائیں. اپنے جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں اس کو پراپرلی پریزنٹ کریں, یہ ضروری ہے. ہاں جو میں بات کرنا چاہتا ایک کہ اس میں یہ ہے نا, ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ منیمم آف 3000 آورز. اب ہمارے لوگ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے اور میں پھر فون کر لیتا ہوں کہ یار آپ بتائیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے 2 سال. اچھا 2 سال تو میں تو سمجھ لوں گا, لیکن یہاں جو میرے دوسرے ایویلویٹر ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, وہ تو 2 سال سے what does it mean. تو آپ اس میں آورز ڈالیں, how many hours, 3000 5000 6000 آورز میں نے والنٹیئر ورک کیا ہے. اچھا وہ اپنے جو آپ ریزیومے بنائیں گے نا, تو اس میں جب لکھیں کہ یہ میں نے اس ادارے میں کام کیا ہے, تو اس میں اس کے سامنے لکھیں 3000 آورز 2000 آورز, وہ سارے مل کر 3000 سے اوپر ہونے چاہیے. اچھا اس میں کوئی اسکالرشپ کا کوئی چانس ہے یہاں کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور پاکستان سے آنے والے لوگوں کے لیے؟ ماسٹرز میں تو ظاہر ہے کمپیریٹولی پی ایچ ڈی کے کم چانس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پی ایچ ڈی تو ہماری فلی فنڈڈ ہے. ابھی ہم پی ایچ ڈی کے ہم لیتے ہیں 4 اسٹوڈنٹ لیتے ہیں سال میں. تو ابھی ہم نے 4 اسٹوڈنٹ لیے ہیں. میں نے ایک اسٹوڈنٹ لیا ہے اور میں نے پاکستان سے لیا ہے ایک اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے لیے, اور ہی از فلی فنڈڈ, ٹھیک ہے نا. اس میں تو فل اسکالرشپ ہے, اس کی ٹیوشن کا بھی ہے اور باقی اسکالرشپ بھی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی آ رہی ہوتی ہیں. یونیورسٹی آف کیلگری کیونکہ ون آف دا ٹاپ ریسرچ یونیورسٹی ہے کینیڈا کی, تو اس میں ملین اسکالرشپس ہیں اس میں. اچھا لیکن اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہاں کچھ لوکل آف کورس کینیڈین کے لیے زیادہ ہیں اسکالرشپ ہیں اور انٹرنیشنل کے لیے کم ہیں. اچھا انٹرنیشنل کے لیے کینیڈین کے لیے تو بہت زبردست اسکالرشپس ہیں, جو شرق کے اسکالرشپس ہیں اور باقی بھی ہیں. ہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کم ہے. تو جنہوں نے پاکستان سے آنا ہے انٹرنیشنلی آنا ہے تو اس نے ذرا فائنینشلی اس کو اپنا خیال رکھنا ہوگا آنے سے پہلے. جی بالکل. لیکن یہاں جو لوکل کینیڈا میں لوگ ہیں وہ اگر یہ کورس کرنا چاہیں, بہت سارے لوگ جو اپنی جاب سے خوش نہیں ہوتے, سوشل ورک بہت اچھا فیلڈ ہے, تو اس میں اگر اس کو ماسٹر ڈگری ملتی ہے یہ کورس کر کے, تو اس کے پاس مطلب چوائس ہے کہ وہ آ کے اپلائی کرے, شاید اس کو اسکالرشپ بھی مل جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ چانسز ہیں. بہت زیادہ اسکالرشپ بھی ہیں. باقی یہ کہ ہمارے پاس دیٹس ایڈیشنل, نو پرامز آف کورس, کہ ہمارے پاس ہم ہمیشہ کام ہوتا ہے, ریسرچ پروجیکٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت 3-4 پروجیکٹس یعنی میں انوالو ہوں, دوسرے کالیگز انوالو ہیں, تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی, اسٹوڈنٹس کی. تو اسٹوڈنٹس ظاہر ہے مختلف پروفیسرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تو اس میں بھی فائنینشلی کافی اس میں بینیفٹ ملتا ہے. اور اسکالرشپ بھی اویلیبل ہیں, ویرائٹی آف اسکالرشپس اویلیبل یونیورسٹی آف کیلگری کی طرف سے, انٹرنیشنل باڈیز کی طرف سے اور نیشنل باڈیز کی طرف سے. اچھا بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کا جو ایکیڈیمک سائٹ تھا وہ ہم نے سارا ڈسکس کیا. اب آپ کا جو والنٹیئر آپ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اس بارے میں لوگوں کو بتائیں. اچھا اس میں ایک چیز عابد بھائی میں بتانا بھول گیا, یہ جو پروگرام ہے نا اس میں یہ ایک اور فلیکسیبلٹی اس کی یہ ہے کہ یہ 70% آن لائن ہے. اچھا ہاں, تو اگر آپ کی بی ایس ڈبلیو ہو پھر تو یہ 2 سال کا ہے, لیکن پھر 1 سال اس میں ایڈیشنل ہوگا. اگر بی ایس ڈبلیو نہ ہو 1 سال فیس ٹو فیس ہوگا, اور باقی پھر آن لائن ہے 70%. اس میں پھر یہ ہوگا کہ سال کے سٹارٹ میں آپ کو 2 ہفتے کے لیے یونیورسٹی آف کیلگری آنا ہوتا ہے, اور سال کے آخر میں. اچھا, اور باقی آپ پھر کمپیوٹر پہ آن لائن. اب تو کافی چیزیں آن لائن جا رہی, بس صرف یہ بات کرنی تھی اس میں. اچھا
بہت بہت آپ نے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو، اور میرے خیال میں سوشل ورک میں اگر آپ کو ماسٹر ڈگری ملتی ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹر ڈگری ملتی ہے، تو وائی ناٹ، ایک اچھا کیریئر ہے اور ایج کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو وائی ناٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے اگر اسکالرشپ کے بھی چانس ہو کینیڈا میں جو رہنے والے لوگ ہیں۔ اچھا عامر بھائی، آپ کے کچھ نان پروفٹ پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ ہاں، ہم نے کچھ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، کچھ لوکلی ہیں، کچھ انٹرنیشنلی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے پرٹیکولرلی ہم نے کئی سال پہلے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی یہاں، کینیڈین ایسوسیشن فار چلڈرن ایجوکیشن ان پاکستان، اور اس کا ویب سائٹ ہے educateachildinpakistan.org۔ اچھا، تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسپیشلی جو ڈیزاسٹر ریلیٹڈ اور کانفلکٹ افیکٹڈ ایریاز جو ہیں پاکستان میں، تو ان میں جو بچے یتیم ہیں، ہو چکے ہیں، یتیم ہیں، تو ان بچوں کو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں۔ تو اس میں ہماری ہر بچے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کم از کم 10 سال۔ تو اچھا، یہاں پر کینیڈا میں ہمارے لوگ ہیں زیادہ تر، باقی لوگ بھی ہیں، دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں، وہ ایک بچے کو، یا بعض لوگوں نے تو انہوں نے 1-2 بچے اسپانسر کیا، انہوں نے کہا ہمیں اور بچے دیں، تو ہم وہ اب بعض لوگ اب 3-4 بچوں نے انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک بڑا ایک خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے اس بچے کا یہاں پر، اور پاکستان سے ایک بچے کا، اور یہاں پر جو فیملی ہے اور وہاں کے بچے کا۔ تو یہاں سے ہم ان سے فنڈ لیتے ہیں، پھر ہم نے ایک بڑی اچھی، بڑے کریڈیبل اور بڑے آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اسٹیبلش کی ہے پاکستان کی مختلف جگہوں میں، اور ہم اس کو یہ بڑا ایک نیا ماڈل ہے۔ صرف پیسوں کا اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم لے رہے ہیں اور ان کو ٹیوشن دے رہے ہیں، یہ بڑا ہولسٹک ماڈل ہے۔ اس میں ہم اس بچے کا اوور آل ویل بینگ ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہیلتھ، اس کی نیوٹریشن، اس کی اسکولنگ، اس کی والدہ، اس کی فیملی، ہولسٹک ماڈل ہے اس میں۔ تو ہم نے سٹاف رکھا ہے جو جا کر بچے سے رابطہ ہے، ٹیچر سے رابطہ ہے، اس کی ماں سے ریگولر رابطہ ہے، اس کی صحت کا ہے، اور وہ پھر ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگولرلی۔ تو I'm getting regular reports۔ وہ رپورٹس پھر ہم جنہوں نے اس بچے کو اسپانسر کیا ہے اس کو ہم بھجواتے ہیں وہ رپورٹس، اور ان کا ایک آپس میں تعلق بھی ہے، ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے ہیں، اور وہ بچے اب الحمدللہ یہ کوئی 10 سال سے زیادہ ہوا اس پروجیکٹ کا، تو اب ہمارے بعض بچے گریجویٹ ہو گئے اور کالجوں میں چلے گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی جب ایک بچی نے مجھے لکھا کہ ایک خط بھیجا اس نے، جب وہ ہمارے ساتھ کوئی 8-10 سال رہی، یتیم بچی تھی، اس کا دونوں اب انکل کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، ماں باپ دونوں فوت ہو گئے تھے۔ تو اس نے لکھا کہ انکل اب میں گریجویٹ ہو گئی ہوں، اور اب میں پیسے بھی کما رہی ہوں تھوڑے بہت، اب آپ مجھے پیسے نہ بھیجیں، بلکہ اب میں ایک بچہ اسپانسر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر۔ تو وہ جو بچی پہلے اسپانسر تھی، ابھی بھی میں ہر سال جاتا ہوں پاکستان، ایوری ایئر، اور میرا سب سے خوبصورت وقت ان بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اپنی والدہ سے مل کر پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں مختلف شہروں میں، اور ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، ہم پارٹی کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ، اور کچھ تھوڑا سا ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ان کی والدہ سے جو خاتون ہے ان سے ملتا ہوں، ہم اکٹھے تھوڑا اچھا وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ ہے، اس میں پھر یہ فیملی جب ان ٹچ ہوتی ہے، پھر ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، کم از کم 10 سال کی کمٹمنٹ ہم رکھتے ہیں۔ ہم رمضان پیکج ہم ان کو اب دے رہے ہیں، اب وہ ہو گیا، مکمل ہو گیا رمضان پیکج، سارا سب کو 1 مہینے کی گروسری ملی ان تمام فیملیز کو، اور اس طرح یعنی عید کے موقع پر، دوسرے مواقع پر جب بچہ اچھا پرفارمنس دے، پھر ہم یہاں سے ان کو گفٹ بھیجتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے ایلیجیبل ہیں یہ لوگ، اور تمام لوگ ہمارا پورا ایک اسسمنٹ کا فارمولا ہے، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور میں انکریج کروں گا جو بھی ہے، ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہے، بیانڈ منی، اٹس بیوٹیفل ایکسپیرینس۔ یو آر سیونگ اے چائلڈ فرام ڈارکنیس، honestly، from abuse، from everything، اور you never know کہ جب وہ بچہ آپ کی مدد سے جب وہ جوان ہوگا، یا وہ بچی جوان ہوگی، ایجوکیٹڈ جوان ہوگی، تو اس کا امپیکٹ فیملی پر اور سوسائٹی پر کیا ہوگا۔ ہم دیکھیں اب وی آر ویری کیئرفل، ہم اس طرح بچے کو یہ نہیں کہ
اب ایک بچہ ہو گیا وہ اسکول میں تھوڑا سا کمزور آ رہا تھا اس کا رپورٹ کارڈ, ہم نے پھر فوراً انویسٹیگیشن شروع کر دی, تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کچھ ایشو چل رہے تھے. ہم نے اس کو ایشو کو ہینڈل کیا اور اسپانسر سے مل کر اس بچے کے لیے ہم نے ٹیوشن کا انتظام کیا, تو وہ اس میں پھر آگے آ گیا, کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکیور رہے. جی تو یہ اس قسم کا ایک پروگرام ہے. ہم نے ایک اور انیشیٹو جو ابھی شروع کیا ہے, جو بیونڈ, یعنی اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے زبردست ٹیم کو, میں رات کو بس اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہوں آج کل رمضان میں رات کو 1-2 بجے, کیونکہ وہاں دن کا وقت ہوتا ہے, ہم وہ جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے لوگوں کو ڈیلیوریز اور سارا کچھ, تو میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. تو اب یہ کووڈ-19 پہ ہم نے پیکیجز شروع کر دیے ہیں. میں نے اس کا ایک وہ گو فنڈ می کا وہ بھی بنایا ہے, اگر آپ کبھی شیئر کرنا چاہیں تو اس میں ہمارے پاس اچھی اماؤنٹ آ رہی ہے, لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے کام کا انداز تھوڑا سا مختلف اس میں ایک ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم جناب 1 مہینے کی گراسری آٹا وہ سارا جا کر سڑک میں جو غریب نظر آیا اس کو دے دیا, ادھر دے دیا ادھر نہیں. ہماری ٹیم پہلے ایک گاؤں میں معلومات کرتی ہے, لسٹ بناتی ہے کہ ایسے کون سے مزدور سفید پوش لوگ ہیں جو مانگنا نہیں چاہتے لیکن ان کو ضرورت ہے. تو وہ لسٹ بنانے کے بعد پھر ہم سامان ان کے گھر بڑے عزت کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ, نہ کوئی ان کے ساتھ تصویریں نہ کچھ, صرف تصویر اگر ہوتی ہے ہمارے والنٹیئر کی ہوتی ہے یا ایک آدھ بچے کی کبھی کبھی, تو وہ ہم ان کے گھر میں وہ سامان پہنچاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پھر ہم ان کو, ہمارا جو والنٹیئر وہ جاتا ہے وہ دروازہ اور ان کو سامان پہنچاتے ہیں, اور بس پھر ہم ان کو بتا کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہم بڑے اسپیسیفک لوگوں کے پاس جاتے ہیں مختلف شہروں میں. اس وقت نے کافی شہر جو ہے نا کور کیے ہیں. سوات میں بڑا اچھا, اور مردان میں, ملکھنڈ میں, پشاور میں ہم نے کیا, ایبٹ آباد میں کیا, کشمیر کی طرف ہم جا رہے ہیں, دیر میں, مختلف جگہوں پر ہم ٹارگیٹڈ لوگوں کو. ہم دیر میں ہم نے صرف ان فیملیز کو, کیونکہ باقی لوگوں کو مل رہا تھا, کچھ فیملیز بہت فار ریموٹ دیر میں تھی جو ڈسیبل بھی تھی, تو ہم نے صرف ٹارگیٹڈ ان فیملیز کو 1 مہینے کا وہ پہنچا دیا. So this is how we are doing using the same platform. اور یہاں ہم نے ایک کینیڈین ایسوسیشن کو بھی انگیج کیا اس میں. تو اس طرح تھوڑا بہت کام چل رہا ہے, جو اور سارے ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہی ہے, بہت کچھ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے کیلگری میں یا پاکستان سے, جو آپ کو ڈسٹرب بھی نہ کرے, کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے؟ تو بیسٹ کانٹیکٹ تو میرا ای میل ایڈریس ہے نا, اگر آپ, I don't know if you can put it somewhere. ہاں میں وہ ڈسکرپشن میں آپ مجھے بھجوا دیں, تو یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں وہ لکھ لوں گا, تو پھر جو لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ای میل سینڈ کر سکے. آپ کا جو ایکیڈیمک سیکشن ہے یا جو آپ کا دوسرا سیکشن ہے, دونوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہے, تو میں آپ کا ای میل شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی, تو کوئی بھی آپ سے پھر کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو سمپلی تو یہ میرا نام amir.jamal@ucalgary.ca. یہ تو ایک ٹھیک ہے, یہ پھر انشاءاللہ میں لکھ دوں گا ڈسکرپشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں اب بس تقریباً ساری باتیں میرے خیال میں ہو گئی ہیں. آپ آخر میں کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بس یہ ہے کہ میں سب لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ یہ ایک اچھا وقت ہے, ایک اچھا ٹائم ہے. اگر آپ اپنے لیے کنٹینٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, اپنے دل کے اطمینان چاہتے ہیں, تو آنیسٹلی آپ سب کو پتہ ہے, اور میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہے, کہ دل کا اطمینان اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے. بالکل. آپ جو بھی کریں, لیکن اصل جو پیور کنٹینٹمنٹ ہے, دیٹ از ٹو سرو. اور ہم سب مل کر, اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ کر رہے ہیں کافی کچھ, تو مزید بھی زیادہ کریں انشاءاللہ. اگر یہ تو مخلوق کی خدمت ہے, اور انشاءاللہ دل کا اطمینان آپ کو ملے گا. بالکل, یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے آخر میں دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ مجھے پتہ ہے کافی مصروف ہیں, آپ نے ہمیں کافی وقت دیا, اور انشاءاللہ آپ کا ای میل ایڈریس میں دے دوں گا. جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ای میل کے ذریعے کر سکتے ہیں.
किसी भी सिलसिले में अगर वो डॉक्टर साहब के नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं या उनको एकेडमिक जो डॉक्टर साहब की साइड है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम इस तरह के सेशन मजीद करेंगे। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप सबका और आपका खास कर आबिद भाई। थैंक यू। थैंक यू।